نسیم نکلس طالب کی کتاب اسکن ان دا گیم کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے چھپے ہوئے اصولوں پر بات کریں گے جن پر ہماری دنیا چلتی ہے، اور موضوع بہت دلچسپ ہے۔ یعنی جب کسی فیصلے کے نتیجے میں آپ کا اپنا کچھ داؤ پر لگا ہو تو انصاف، علم اور بقا کے لیے اس کے کیا معنی ہیں۔ بالکل، اور ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ نظام بہتر کیسے ہوتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ لوگ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن اصل میں نظام تب بہتر ہوتا ہے جب غلطیاں کرنے والے نظام سے نکل جاتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ سوال، کم از کم میرے لیے، یہ ہے کہ معاشرے کے اصول اکثریت نہیں بلکہ ایک چھوٹی ضدی اقلیت کیوں طے کرتی ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی تصور سے شروع کرتے ہیں، اسکن ان دا گیم۔ اس کے لیے یونانی دیومالا کی ایک کہانی ہے۔ اینٹیوس نام کا ایک دیو تھا۔ جی، اینٹیس وہ ایک دیو تھا جو ناقابل شکست تھا، لیکن اس کی ایک شرط تھی۔ وہ اپنی ساری طاقت اپنی ماں یعنی زمین سے لیتا تھا۔ اچھا۔ جب تک اس کے پاؤں زمین سے جڑے رہتے تھے کوئی اسے ہرا نہیں سکتا تھا۔ ہرکیولیز نے جب یہ راز جانا تو اس نے اینٹیس کو ہوا میں اٹھا لیا۔ زمین سے اس کا رابطہ توڑ دیا۔ بالکل، اور وہ فوراً کمزور ہو کر مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور عمل بھی اینٹیس کی طرح ہیں۔ جب تک وہ حقیقی دنیا سے جڑے ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اور جیسے ہی آپ انہیں کتابوں یا دفتروں تک محدود کر دیں تو وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ جی، اصل علم تو تکلیف سے ملتا ہے۔ یونانی کہتے تھے پتھے مٹا ماتھے مٹا، یعنی انسان درد سے سیکھتا ہے۔ آپ گر کر ہی سائیکل چلانا سیکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ طالب انہیں انٹرونشنسٹس کہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ پالیسی ساز ہیں، وہ ماہرین جو اپنے دفتروں میں بیٹھ کر دنیا کو بدلنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن ان کے فیصلوں کے نتائج سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، وہ اپنا خطرہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، جیسے عراق یا لیبیا میں حکومت بدلنے کی وکالت کرنے والے۔ انہوں نے تو واشنگٹن میں بیٹھ کر فیصلہ سنا دیا، لیکن جب وہاں خانہ جنگی ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے تو ان پالیسی سازوں کو کچھ نہیں ہوا۔ ان کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا تھا۔ یہ تو صرف سیاست میں نہیں ہوتا ہوگا، مجھے لگتا ہے معاشی دنیا میں تو یہ بہت عام ہے۔ بہت زیادہ، اور اسی کے لیے باب رابن ٹریڈ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو 2008 کے مالیاتی بحران سے جڑی ہے۔ باب رابن ٹریڈ، یہ کیا ہے ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، باب رابن امریکہ کے سابق وزیر خزانہ تھے جو بعد میں سٹی بینک میں آ گئے۔ انہوں نے اور ان جیسے بینکروں نے بہت زیادہ رسک لیا۔ جب تک حالات ٹھیک تھے وہ کروڑوں ڈالر بونس میں کما رہے تھے۔ رابن نے خود $120 ملین سے زیادہ کمائے، لیکن جب 2008 میں بینک ڈوبنے لگا تو حکومت نے یعنی عوام کے پیسوں سے بینک کو بچا لیا۔ اچھا، تو منافعت ان کا ذاتی تھا لیکن نقصان پوری عوام کا۔ بالکل، اسی کو کہتے ہیں کہ اگر سکے کا سرا آیا تو میں جیتا، اور اگر دم آئی تو یہ تو ایک غیر متوقع آفت تھی۔ یہ غیر متوازن نظام ہے۔ تو کیا تاریخ میں اس مسئلے کا کوئی حل موجود تھا؟ تاریخ میں اس کا بہت سخت حل تھا۔ تقریباً 3800 سال پرانا ہمورابی کا قانون۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کا قانون نمبر 229 بہت مشہور ہے۔ اگر کوئی معمار گھر بنائے اور وہ گر جائے جس سے مالک کی موت ہو جائے تو اس معمار کو سزائے موت دی جائے گی۔ اوہ، یہ تو بہت سخت ہے۔ سخت ہے، لیکن اس سے ذمہ داری کا تعین ہوتا تھا۔ معمار کو پتا تھا کہ اگر اس نے ناقص کام کیا تو اس کی اپنی جان داؤ پر لگی ہے۔ صحیح، یہ اصول تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اگلا نقطہ جو ذرائع میں ہے اس نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اصول اکثریت نہیں بناتی۔ جی، یہ اقلیتی اصول کہلاتا ہے، اور یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اصول یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غیر لچکدار اقلیت اپنی ترجیحات پوری آبادی پر مسلط کر سکتی ہے، صرف اس لیے کہ اکثریت لچکدار ہوتی ہے، اسے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اس کی کوئی عام زندگی سے مثال دیں۔ سب سے اچھی مثال کوشر یا حلال کھانے کی ہے۔ فرض کریں ایک گروپ میں 4 لوگ ہیں، 3 کوئی بھی پیزا کھا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص صرف حلال کھاتا ہے۔ تو سب سے آسان یہی ہے کہ سب کے لیے حلال پیزا ہی منگوا لیا جائے۔ بالکل، کیونکہ جو حلال کھاتا ہے وہ کبھی غیر حلال نہیں کھائے گا، وہ غیر لچکدار ہے، لیکن باقی 3 کو حلال کھانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ صحیح۔ اسی وجہ سے امریکہ میں کوشر کھانے والی آبادی 0.3% سے بھی کم ہے،
لیکن وہاں کے تقریباً تمام سافٹ ڈرنکس کوشر ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی ضدی اقلیت کی وجہ سے پوری مارکیٹ بدل گئی۔ واو، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اور آج کل اسکولوں میں مونگ پھلی پر پابندی کا بھی یہی معاملہ ہے نا؟ ہاں جی، یہ ایک اور بہترین مثال ہے۔ ایک اسکول میں اگر صرف 2 بچوں کو مونگ پھلی سے الرجی ہے تو پورے اسکول میں اس پر پابندی لگ جائے گی۔ کیونکہ وہ 2 بچے تو بالکل نہیں کھا سکتے، لیکن باقی بچوں کو نہ کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل وہی بات، غیر لچکدار اقلیت جیت جاتی ہے۔ یہی چیز آرگینک فوڈ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور زبانوں میں بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک میٹنگ میں 9 لوگ جرمن بولتے ہیں اور ایک کو صرف انگریزی آتی ہے تو پوری میٹنگ انگریزی میں ہوگی۔ جی، زبانیں اقلیتی اصول پر چلتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس جینز اکثریتی اصول پر۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ تفریق ہے۔ جی، ثقافت، اخلاقیات اور قانون میں اکثر اقلیت غالب آتی ہے۔ تو کیا یہ اصول مذہب کے پھیلاؤ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ذرائع کے مطابق بالکل ہوتا ہے۔ اسلام کے پھیلاؤ میں 2 غیر متوازن اصولوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر غیر مسلم مرد مسلمان عورت سے شادی کرے تو اسے اسلام قبول کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا اصول کہ اسلام چھوڑنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ ان اصولوں کی وجہ سے وقت کے ساتھ آبادی میں اضافہ ایک ریاضیاتی نتیجہ تھا۔ یہ ایک ون وے اسٹریٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ اقلیتی اصول ہمیشہ مثبت ہوتا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انتہا پسند اقلیت اپنی سوچ مسلط کر دے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ اصول خود اچھا یا برا نہیں ہے، یہ صرف ایک میکانزم ہے۔ اس کا نتیجہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، جیسے انسانی حقوق کی تحریکیں، اور منفی بھی، جیسے کوئی جنونی گروہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جائے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، تو یہ داؤ پر لگنے کا اصول ہماری پیشہ ورانہ زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ملازمت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ایک ملازم اور ایک ٹھیکیدار کے فرق میں ہے۔ فرض کریں ایک پائلٹ ٹھیکیدار ہے۔ اگر اسے کوئی بہتر پیشکش ملے تو وہ شاید اپنا معاہدہ توڑ دے گا، جرمانہ ادا کرے گا اور وہ فلائٹ لے جائے گا۔ لیکن ایک ملازم پائلٹ ایسا نہیں کرے گا، چاہے اسے زیادہ پیسوں کی پیشکش ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ملازم کا صرف پیسہ داؤ پر نہیں لگا ہوتا، اس کی ساخت، نوکری کا استحکام، بونس، یہ سب کچھ داؤ پر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ملازم دراصل اپنی تھوڑی سی آزادی بیچ کر انحصار خریدتا ہے۔ وہ ایک نظام کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس سے وفاداری اس کی بقا کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو میں نے خود محسوس کی ہے۔ ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نظام کے اصولوں پر چلنا سیکھ لیں۔ بالکل، جو شخص سالوں تک روز صبح 9 بجے دفتر پہنچتا ہے، وہ دراصل اپنی فرما برداری کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک سدھایا ہوا فرد بن جاتا ہے۔ کمپنی اسے اسی چیز کی تنخواہ دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک تصور آتا ہے، روح کا سودا یا سول ان دا گیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزت، وقار اور شناخت کا معاملہ ہے۔ جب آپ کا نام اور آپ کی روح آپ کے کام سے جڑ جائے۔ جیسے وہ اسپارٹا کی ماں والی مثال؟ جی، جو اپنے بیٹے کو ڈھال دیتے ہوئے کہتی تھی، یا تو اپنی ڈھال کے ساتھ واپس آنا یا اس پر۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ڈھال اتنی اہم کیوں تھی؟ کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنے والا فوجی سب سے پہلے اپنی بھاری ڈھال پھینکتا تھا، تو ڈھال کے بغیر واپسی کا مطلب تھا بزدلی۔ یعنی اس کی عزت خاک میں مل جاتی؟ جی، کچھ چیزیں غیر مشروط ہوتی ہیں۔ یہی سول ان دا گیم ہے۔ اور یہ کاریگروں میں بھی نظر آتا ہے نا؟ ہاں، وہ کاریگر جو اپنے کام کو صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شناخت اور فخر کے لیے کرتے ہیں۔ ایک اچھا موچی کبھی ناقص جوتا نہیں بیچے گا، کیونکہ اس کی روح اس کام میں شامل ہوتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو حقیقی علم اور انصاف کا تعلق نتیجوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے ہے۔ بالکل، اگر آپ کا کچھ داؤ پر نہیں لگا تو آپ کے فیصلے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارے ارد گرد کے بہت سے اصول اکثریت کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ضدی اقلیت کی وجہ سے بنے ہیں۔ جی، یہ تبدیلی کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ اور آخر میں انحصار اور آزادی کا توازن اس بات پر منحصر ہے کہ کسی کا کتنا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو روایات یا عقائد صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں غیر منطقی ہی کیوں نہ لگیں،
ان میں بقا کی کوئی نہ کوئی پوشیدہ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی ایسی روایت کو دیکھیں تو یہ سوچے گا کہ کیا یہ واقعی غیر منطقی ہے یا ہماری جدید منطق اس کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔